عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی ہسٹری کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ لے رہے ہیں، جس کا موضوع ہے عباسی خلافت کا قیام اور کامیابی کے اسباب۔ عباسی خلافت کا قیام کوفہ کی جامع مسجد میں 30 اکتوبر 749 عیسوی کو عبداللہ الصفاقی بیعت عامہ ہوئی اور یوں خلافت بنو امیہ سے بنو عباس کو منتقل ہوئی۔ جس وقت بنو امیہ سے خلافت بنو عباس کو منتقل ہوئی تھی، اس وقت بنو امیہ اتنی کمزور نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بنو عباس کی کامیابی جو تھی وہ بہرحال ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان کی کامیابی کی وجوہات کیا تھیں یا کامیابی کے اسباب کیا تھے؟ سب سے ان کے پہلے جو کامیابی کے اسباب جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا ان کا ہے زوال پذیر عمومی حکومت۔ زوال پذیر عمومی حکومت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آخری جو خلیفہ تھا مروان ثانی، جو کہ بنو امیہ کا تھا، اگرچہ وہ ایک عمر رسیدہ، بہادر، مستقل مزاج اور معاملہ فہم انسان تھا، لیکن جو حکومت اسے ورثے میں ملی تھی وہ اندرونی اور بیرونی خلفشار کی بدولت خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ آئے دن کی بغاوتوں کی وجہ سے امن و امان منقوط تھا اور حکومتی نظم و نسق میں وہ پہلی سی مستعدی اور ڈسپلن نہ تھا۔ اس کی دوسری وجہ ہے عمومی حکومت سے عوام کی ناراضگی۔ بنو امیہ کا قیام جس وقت عمل میں آیا ہے، بنو امیہ کی خلافت کا قیام، اس وقت اس کا شروع سے ہی سانحہ کربلا کی وجہ سے عام مسلمان جو تھے وہ بنو امیہ سے ناخوش ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ کے خلاف جو بھی تحریک اٹھ رہی ہے تقریباً عوام ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عجم والوں کی عرب دشمنی۔ عجم ویسے تو غیر عرب کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ تر جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو عجم کا لفظ جو ہے وہ ایرانیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب ایران جو ہے وہ عربوں نے فتح کیا اور یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا، تو اس وقت عرب والوں نے اجمیوں کو ناقابل اعتماد سمجھتے ہوئے ان کو اعلیٰ سرکاری ملازمتیں دینے سے تقریباً انکار کر دیا تھا۔ اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ یہ جو قوم تھی ان میں بہرحال یہ مفتوحہ قومیں اگرچہ جو ہے وہ مسلمان تو ہو گئی تھیں، لیکن وہ عربوں سے نفرت کرتی تھیں، اور عباسی تحریک نے ان کی اسی نفرت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ نمبر 4، شاہ پرستی کے جذبات اور اہل بیت سے محبت۔ ایران اور فارس کے باشندے صدیوں سے شہنشاہیت کے تابع رہے تھے۔ کسریٰ کو وہ ایک طرح سے اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ صدیوں سے باپ کے بعد بیٹے کو ہی بادشاہ بنتے دیکھتے آ رہے تھے۔ اس لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ان کی اولاد کو جو ہے وہ خلافت کا منصب دینے کے خواہش مند تھے۔ بنو عباس کی کامیابی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ اہل بیت کے نام سے اٹھائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ پرست ایرانیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اس تحریک کو بھرپور کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ عربوں کی خانہ جنگی۔ عربوں میں زیادہ تر جو 2 قبیلے تھے، بنو عدنان اور بنو قحطان، جن کو یمنی اور مصری قبائل بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں قبائل کی آپس میں دشمنی نے بھی عربوں کو کافی حد تک کمزور کر دیا تھا، چونکہ جو اس وقت جو ہے ان کی آپس کی جو ہے لڑائیوں میں جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ خراسان کا جو عموی گورنر تھا نصر بن سیار، اس نے کیا کیا کہ اس نے یمنی قبائل کو اپنی کے سردار جدی کرمانی کو قتل کر دیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے جدی کرمانی کے بیٹے نے اس وجہ سے نصر بن سیار کے خلاف ابو مسلم خراسانی کا ساتھ دیا، اور اس وجہ سے عباسی خلافت کو کامیاب کیا۔ نمبر 6، عمومی اموال کی زیادتیاں۔ عمومی اموال میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے حجاج بن یوسف، جنہوں نے عراق اور کوفہ کے باشندوں کی باغیانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے بنو امیہ
نے جو ہے انہیں اپنی طرف سے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن ان کی زیادتیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ اس وجہ سے عوام جو تھے وہ بنو امیہ ہی کے خلاف ہو گئے تھے۔ نمبر 7، مروان ثانی کی قبائلی عصبیت۔ مروان ثانی چونکہ بنو امیہ سے تعلق تھا ان کو، اور بنو امیہ قریش کی ہی ایک شاخ تھی، جس وجہ سے بنو امیہ قریش جو ہے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مصری قبائل کی جانب واضح تھا، یعنی کہ وہ بنو عدنان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے یمنی قبائل جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئی تھیں، اور یہی حالات بنو امیہ کا زوال اور عباسیوں کی کامیابی کی وجہ بنی۔ عباسیوں کی محتاط پالیسی محفوظ مرکز۔ عباسیوں نے رازداری سے کام لیا۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ یا خراسان جیسے اہم شہروں کے بجائے حمیمہ جیسے غیر معروف مقام کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اہم بات یہ تھی کہ حمیمہ بنو امیہ کی طرف سے ہی بنو عباس کو عطا کردہ ایک جاگیر تھی۔ احتیاط کی حکمت عملی کا نتیجہ یہ تھا کہ اموی سراغ رساں آخری دم تک عباسیوں کی زیر زمین سرگرمیوں کا سراغ نہ لگا سکے، اور جب پتہ چلا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی قیادت۔ عباسی تحریک جب اپنے انتہائی نازک دور سے گزر رہی تھی تو اسے خوش قسمتی سے ابو مسلم خراسانی جیسے دوراندیش داعی کی قیادت میسر آ گئی، اور اس نے اس تنظیم کو کافی جو ہے وہ فائدہ پہنچایا اور اپنی تمام تر جو ہے وہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عباسی خلافت کے قیام کو ممکن بنایا۔ بہرحال آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عباسی تحریک کو ابو مسلم جیسے قائد کی خدمات میسر نہ آتی تو عباسیوں کی کامیابی محال تھی۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔